ہمیں میڈیا ایجوکیٹ کر رہا ہے، اور دوسرا ہمیں کیا ایجوکیٹ کر رہا ہے، سوشل میڈیا کے اندر جو الگوریتھمز ہیں. یعنی اگر یوٹیوب میں کچھ اسکرولنگ کر رہا ہے تو وہ بیسکلی وہ دیکھ رہا ہے کہ جو اس کو دکھایا جا رہا ہے، بالکل. ریکمنڈیشنز دی جا رہی ہیں آن دا بیسس آف کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے. یا اور اس کو جان بوجھ کے ایک سرٹن سرکل میں رکھا جا رہا ہے جس کو وہ خود بھی، یہ نہیں ہے کہ زبردستی ہے، لیکن اس کو اسکیپ کر سکتا ہے، لیکن وہ انٹرسٹڈ اتنا ہے، اس کو شوق اتنا ہے، مزہ اس کو اتنا آ رہا ہے کہ اس کو کیا ضرورت ہے کہیں باہر جانے. آئی تھنک کہ آج کی دنیا میں ایک جو میجر اسٹرکچرل فلا ہے نا، وہ یہ ہے کہ آج کی دنیا سہولت کی دنیا ہے. ایک بندہ جو گٹر صاف کرتا ہے نا، اس کو تو اندازہ ہے کہ کتنا مشکل کام ہے گٹر صاف کرنا، اور اس کے کام کے بغیر معاشرہ چل نہیں سکتا بائی دا وے. لیکن جو بندہ نہیں کرتا نا، اس کو دور کا احساس نہیں. تو آئی تھنک یہ جب ایک ایجوکیشن سسٹم اور نارمل لائف کے اندر آپ کی بہت بڑا اسپلٹ اور گیپ آئے گا نا، یعنی اسکلز کے اندر اور تھیوریٹیکل ایجوکیشن کے اندر، تو یہ ایک ایکسس اس طرح کی ڈیولپ ہوگی جہاں پر پولرائزیشن ہوگی. اور میں اس کی مثال دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر سے، کہ جب غزوہ خندق ہو رہا ہے، غزوہ خندق ہو رہا ہے اور صحابی کھود رہے ہیں خندق. اور یہ بائی دا وے دس واز ناٹ اے میتھڈ آف دی عربز، یہ سلمان بن فارسی نے طریقہ تجویز کیا تھا جو انہوں نے فارس میں دیکھا تھا. اس وقت کا جو ایران، جو آج ماڈرن ڈے ایران ہے، کہ یہ خندق کھودا جائے جس کی بیسس کے تھرو ڈیفینس کی جائے مدینہ منورہ کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھود رہے ہیں، اور بھوک نہ صرف وہ برداشت کریں نبی تو جب تک آپ کلوزلی ان چیزوں کو مانیٹر نہیں کریں گے تو آپ ان لوگوں کے جو لیبر رائٹس ہیں اور لیبر یونینز ہیں، یہ الٹیمیٹلی تو فارم ہوتے ہیں ان کے رائٹ. لیکن اگر آپ کو احساس ہو، ہر بندے کو، ہر شہری کو احساس ہو اس چیز کا کہ یہ ہمارے ملک کے شہری ہیں، یہ یہاں رہتے ہیں، اور اگر ہم ان کا خیال نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا، کہ اف دیز پیپل یہ اسٹرائک پہ چلے گئے تو ہمارے سسٹم کا جو ایک بنیادی چیز ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جائے گی یا وہ خطرے میں آ جائے گی. تو یہ چیز ہمیں ایجوکیشن سسٹم میں، کیونکہ ایک تو وائلڈ لائف کا ایکو سسٹم ہے، ایک ہیومن بینگس کا سسٹم ہے، تو ان دونوں چیزوں کو جب تک آپ سوشیولوجیکلی بھی انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے ان سٹلر وے، مطلب آپ اس کو کہیں پہ بھی کریکولم میں فٹ کر سکتے ہیں، تو ایک جنرل احساس ود ریگارڈس ٹو انوائرمنٹ کہ درختوں کا کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ آپ بعد میں جا کے جو ایجوکیشن کیمپینس کر رہے ہیں، یہ پہلے کیوں نہیں کی جاتی؟ یا جب کہ دماغ کچا ہوتا ہے، میلیبل ہوتا ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کی چیزوں کو لایا جا سکتا ہے. اور الٹیمیٹلی دیکھیں، میں سب جو بات آئی فیل کہ ہمارے ساتھ ایک زیادتی کے طور پہ میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو آپ کا دین ہے نا، اس کو اسٹرکچرلی نہیں پڑھایا جاتا. دین کو پڑھایا جاتا ہے، جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ادھر ادھر سے پڑھایا جاتا ہے. یعنی اسلامیات کی اتنی سی کتاب ہے، اس میں ایک پیج آپ کو ایک قصبے پہ، ایک پیج ایک قصبے پہ. جبکہ اگر آپ کو اس کو اسٹرکچرلی پڑھایا جائے، جس طرح میتھس میں پڑھایا جاتا ہے کہ پہلے آپ کو ٹرائنگل پڑھایا جاتا ہے، پھر ٹرائنگل کے اندر آپ کو پائتھاگورس تھیورم پڑھایا جاتا ہے، پھر ادھر سے آپ کو اسکیل کیا جاتا ہے، سسٹمیٹکلی پڑھایا جاتا ہے. اسی طرح آپ کو دین نہیں پڑھایا جاتا. دین میں آپ کو یہ چیز نہیں بتائی جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحابیوں نے کس طرح سے فالو کیا. پھر دوسری چیز آپ کو بتائی نہیں جاتی کہ صحابیوں کے بعد ان کے بچوں نے اس کو کس طرح سے فالو کیا. پھر آپ کو ہسٹوریکلی جو میجر ایونٹس ہیں، جس طرح چنگیز خان کا آنا، آٹومن امپائر کا فارم ہونا، مغل امپائر کو آئی تھنک ایک چیز جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اچھی ہوئی کہ مغل امپائر پر کافی ڈیٹیلز موجود ہیں. لیکن الٹیمیٹلی وہی والی بات ہے کہ اس کو جیوگرافی میں بھی پڑھایا جا سکتا ہے. اگر آپ نے انویڈرز کو پڑھانا ہے تو وہ جیوگرافی میں پڑھایا جا سکتا ہے کہ کہاں سے آئے، کس طرح سے ہوئے، کس ٹرین میں سے گزرے. اس کی انٹرسٹنگ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ موسیٰ بن عسیر کی انڈر جو طارق بن زیاد کی آرمیز تھی، وہ اسپین میں سے جس جگہ میں سے گزر کے آئے نا، پہاڑوں کے اندر ٹو کانکر اندر سٹی، وہ اتنی مطلب کہہ سکتے ہیں کہ انٹینس کلائمب تھی کہ جن لوگوں نے سنا نا کہ آرمی وہاں سے گزر کے آئی ہے، انہوں نے ویسے ہی سرنڈر کر دیا کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. تو دیر آر لاٹ آف تھنگس. اگر آپ دیکھیں کہ دا ویسٹ وہ بھی اپنے ناموں کو، اپنے کلچر کو میتھ تک کے کوشچنس کے اندر ڈالتے ہیں، اسی لیے ان کی ہمارے بچے ان کے کلچر کو اون کرتے ہیں. تو اگر ہم بھی یہی چیز کریں تو پھر ویسٹ کے اندر سے بھی کوئی طارق بن زیاد کا فین نکل آئے گا. تو الٹیمیٹلی یہ چیزیں ہیں جن کو اسٹرکچرلی اگر آپ مینیور کریں گے نا، تو جو چیز انہوں نے اچیو کی آپ اسے بہتر اچیو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی تاریخ بہتر ہے، آپ کے مورلز بہتر ہیں، آپ کا سسٹم بہتر ہے، آپ کا دین بہتر ہے، اور آپ کا دین انکرپٹڈ اور فائنل ہے. یہ چیزیں بالکل. جب تک آپ کے اسٹوڈنٹس کو
تذکرہ ان کا نہیں کیا جائے گا, ریپیٹڈلی ان کو انٹروڈیوس نہیں کیا جائے گا, دے ول نیور بی کنسسٹنٹ. آپ کے مائنڈس کے اندر یہ چیزیں اسکیٹرڈ ہوتی, اور اسکیٹرڈ انڈیویجولس کبھی بھی دنیا میں چینج نہیں کرتے. آرگنائزڈ کانشینشیس جو لوگ اپنے معاملات کو جانتے ہیں, اس طرح کے لوگ جا کر ڈینٹ ڈالتے ہیں دشمن کے اندر. اینڈ آئی تھنک جان بوجھ کے ہمیں میلو کیا گیا ہے, کمزور کیا گیا ہے, اسکیٹر کیا گیا ہے, کنفیوز کیا گیا ہے, اور کافی حد تک اس میں ہماری اپنی بھی غلطی ہے. 25% شاید سسٹم کی ہے اور 75% ہماری اپنی ہے, بیکاز اس ایجوکیشن کو ایک آلٹرنیٹیو سسٹم کو آپ سائملٹینیسلی بھی پڑھا سکتے ہیں, ایون اگر آپ اپنے بچے کو ہوم اسکول نہیں کر رہے. اینڈ دس بائی دا وے ایک اور ٹاپک ہے ہوم اسکولنگ والا, کہ ہوم اسکول اگر آپ بچے کو کریں بھی, الٹیمیٹلی جانا تو اس نے اسی سوسائٹی میں ہے نا جس کے اندر باقی اسکول کے بچے نکل کے آئیں. جی. تو بڑا ہے, میں جو بات آئی تھنک جو میرے ذہن میں گھومتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو سوسائٹی سے نہیں بچا سکتے, آبویسلی. لیکن آپ اپنے بچے کو سکھا سکتے ہیں کہ سوسائٹی سے بچنا کیسے. لیکن وہ الٹیمیٹلی اس کا پریکٹیکل تبھی ہوگا when he goes in society, when he's in there, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے معاملات ہوتے ہیں.